میں محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے جاننا چاہوں گا سر، موضوع ہمارا جو ہے وہ ایمان باللہ اور پھر اس کے ثمرات. تو ہمارے یہاں ایک تو صورت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین انسان کا، وہ ساری چیزیں نفسیاتی طور پہ، اخلاقی طور پر، ذہن، فکر، سوچ ہر اعتبار سے انسان پر مرتب ہوتی ہیں، جس کا تذکرہ اس سے پہلے آپ فرما رہے تھے. اب ایک صورت یہ ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ سارے مذاہب صحیح ہیں اور مذاہب میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ عقیدہ کیسا ہے؟ یہ عقیدہ فاسدہ ہے، یہ عقیدہ باطلہ ہے. یہ سوچ رکھنا، یہ سوچ بھی باطل ہے، یہ فکر بھی باطل ہے، یہ رائے بھی باطل ہے، اور اس کا اظہار جو ہے یعنی یہ قول کوئی زبان سے کرے وہ بھی باطل ہے. قرآن مجید فرقان حمید، یہ قرآن مجید فرقان حمید نے سیدھا سیدھا بالکل شگاف الفاظ میں فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اسے مقام پہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. قرآن و سنت کی روح سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اچھا، یہ جو جملہ ہے کہ تمام مذاہب اللہ کی طرف سے، یہ بات تو بالکل غلط ہے. ہاں، دو فرق اگر کر دیں، ایک ہیں آسمانی مذاہب اور ایک ہیں غیر آسمانی مذاہب. غیر آسمانی مذاہب تو چونکہ لوگوں کی اپنی اختراع ہیں، لوگوں نے خود وضع کی ہیں، ان کو تو کسی طور پہ بھی اللہ کی طرف منسوب کرنا ٹھیک نہیں. اور رہ گیا آسمانی مذاہب، تو آسمانی مذاہب چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آتے ہیں، تو ان پر تو ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ. ہاں، لیکن ان میں سے جو مذاہب محرف ہو چکے اب وہ محرف ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جب سرکار عیسیٰ السلام تشریف لائے، پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب سرکار عیسیٰ السلام پر ایمان لانا، اسلام کے دامن میں آنا سب کے لیے ضروری ہے. اب کوئی اگر اس دامن اسلام میں نہیں آتا اور پچھلے کسی محرف مذہب کو اختیار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں، اور وہ مواخذے سے بری نہیں، اور عند اللہ بھی اس کی نجات نہیں اگر اس کو دعوت پہنچ گئی سرکار عیسیٰ السلام کی. اب یہ بات ہو گئی. اب ایک بنیادی بات میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ دین جو ہے وہ ایک ہی ہے، شریعتوں کا اختلاف ہے. دین سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک تھا، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سارے انبیاء اور رسول علیہم السلام ایک ہی پیغام لے کر آئے. سب الہیات کے، نبوات کے، سمیات کے جتنے ہمارے عقائد ہیں، یہ سب کے عقائد ایک ہی تھے. عقیدے میں کوئی فرق نہیں تھا. سب نے اللہ کی توحید کی بات کی ہے، سب نے آسمانی کتابوں کی بات کی، سب نے نبیوں اور رسولوں کی بات کی، سب نے فرشتوں کی بات کی، سب نے جنت دوزخ کی بات کی، سب نے آخرت کے دن کی، یوم آخرت کی، قیامت کی، حشر نشر کی بات کی. یعنی جو عقائد ہیں وہ سیم ہیں، عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. صحیح بات ہے. جی ہاں، فرق کس میں ہے؟ فرق ہے اعمال کے اندر. جو فروعی اعمال ہیں شریعت میں فرق ہے. تو یہی وجہ ہے کہ شریعتیں الگ الگ ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی، لیکن دین سب کا ایک تھا. اور چونکہ جو ہے آپ سے شریعت تو چونکہ ہاں بالکل چونکہ دین سب کا ایک ہے، تو ان معنوں پر کوئی اگر یہ کہے کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک ہے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پر کہ دین سب کا ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے. لیکن شریعتیں چونکہ الگ الگ ہیں اور پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، سرکار عیسیٰ السلام کی شریعت ناسخ ہے، قیامت تک سرکار کی شریعت ہی چلے گی. تو حضور جان عالم علیہ السلام کی شریعت پچھلی شریعتوں کے لیے ناسخ بھی ہے، اور کسی ایک مخصوص قوم یا قبیلے یا خطے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عالمگیر ہے. سرکار عیسیٰ السلام کی جو بعثت ہے وہ عالمگیر ہے، پورے جہان کے لیے. باقی انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے وہ کسی مخصوص قوم کی طرف آئے، مخصوص خطے میں آئے، لیکن سرکار عیسیٰ السلام جب تشریف لائے ہیں، آپ کا جو آفتاب طلوع ہوا ہے وہ عالمگیر ہے، وہ عالم تاب ہے. آپ کا آفتاب عالم تاب ہے، پورے عالم کو منور کرنے والا ہے. جس کے زیر لوا آدم و من سوا، اس صدائے سعادت پہ لاکھوں سلام. جس کے زیر نگیں عرش تا فرش ہے، جس کے زیر نگیں اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اب قیامت تک آپ ہی کی حکومت ہے اللہ کی طرف سے، قیامت تک آپ ہی کی شریعت چلنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی
دین کو کامل کر دیا اور ہاں یہ دیکھیں کہ شریعت جو ہے یہ کبھی کبھی دین شریعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی معنی کے اعتبار سے ہم مذاہب کہتے ہیں, آسمانی مذاہب. تو شریعت کے معنی میں اگر مذاہب کا لفظ بولا جائے یا دین کا لفظ بولا جائے پھر تو ٹھیک ہے, الگ الگ ہیں. لیکن دین اگر اپنے اصلی معنی میں ہو تو پھر دین ایک ہی ہے, صرف شریعتوں کا فرق ہے. اس فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اور باقی جو غیر آسمانی مذاہب ہیں وہ تو انسانوں کی اختراع ہیں, وہ تو ٹھیک ہے ہی نہیں, ان کو تو اللہ کی طرف منسوب کرنا ٹھیک ہی نہیں ہے. باقی رہ گئی یہ بات, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو مذاہب ہیں ان کے اندر اچھی اچھی باتیں تو سب نے کہی ہیں. دیکھیں ایک ہے کسی مذہب کے اندر کسی اچھی بات کا بیان ہونا, اور ایک ہے اس پورے مذہب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونا, منزل من اللہ ہونا. یہ دونوں باتوں میں فرق ہے. باقی اچھی باتیں تو ظاہری بات ہے آپ کو ہر جگہ ہی مل جائیں گی, کوئی بھی شر محض نہیں ہوتا. برے سے برا آدمی بھی کوئی نہ کوئی اچھی بات کہہ رہا ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی اچھی بات کر رہا ہوتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں پورے نظام کی, پورے سسٹم کی, پورے مذہب کی. تو جب پورا مذہب کوئی ہوگا, غیر آسمانی مذہب جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں, اور آسمانی مذہب اللہ کی طرف سے ہیں. سرکار عیسیٰ السلام جو شریعت لے کر آئے یہ آخر تک اب یہی شریعت ہے, شریعت کو ماننا سب پہ لازم ہے. اچھا وہ آپ نے دین مکمل ہونے کی بات بھی فرمائی, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا, ذکر تو ذکر کو بلند فرما دیا ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, اور تمام مسلمانوں کے لیے, انسانوں کے لیے کہا گیا کہ تم درود اور سلام بھیجا کرو, تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. کیا جہاں دیکھو ایمان والو پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. اللہ کے ذکر کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے. کیوں ہے کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے حبیب خدا کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.